اسلامک ویڈیوز کے لیے ہند اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن دبائیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس سے اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے۔ اس سے مراد اذان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اذان کو بھی احسن کہا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اذان دینے والوں کی بڑی شان ہے۔ اگر کوئی بندہ صرف ایک سال تک اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھے گا، صرف ایک سال تک، تو اس کا شمار قیامت کے دن، اس کا حساب و کتاب اولیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ وہ ولی کی حیثیت سے اٹھے گا جس نے صرف اللہ کی رضا کے لیے ایک سال اذان پڑھی ہو، قیامت میں وہ ولیوں کی حیثیت سے اٹھے گا، اولیاء کے ساتھ اٹھے گا۔ اور جس نے 2 سال تک کی اذان پڑھی ہو وہ شہید کی حیثیت سے اٹھے گا اور شہیدوں کے ساتھ اٹھے گا، اور قیامت میں اس کا شمار شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اور جس نے 3 سال اللہ کی رضا کے لیے اذان پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو نبیوں کے ساتھ اٹھائے گا، اور اس کا حشر انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، اور مؤذنوں کی گردن بہت اونچی ہوگی اللہ کی طرف سے، یعنی گردن لمبی نہیں ہو جائے گی، اونچی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت عطا کرے گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مؤذن اذان پڑھتا ہے تو کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ مچھلیاں اس کے لیے دریا میں، چڑیا اور پرندے اس کے لیے اپنے گھونسلوں میں دعائیں کرتے ہیں۔ بڑی شان ہے مؤذنوں کی، یعنی اذان پڑھنے والوں کی بڑی شان ہے، ان کے بڑے مرتبے۔ تو اذان کو بھی قرآن نے احسن کہا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مؤذن جو مرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو تنگ ہونے سے بچا لیتا ہے، اور ان کی قبر میں کشادگی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا اولیاء کہاں ہے، علماء کہاں ہے، اور اللہ کی طرف بلانے والے مؤذن کہاں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں کے لیے نور کے منبر تیار کیے گئے قیامت کے دن۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر توفیق دے تو کبھی کبھی مسجدوں کے اندر جا کر اذان پڑھ دیا کر۔ یعنی مؤذن صرف وہ نہیں ہے کہ جس کو جو ہے وہ نوکری پر ٹرسٹیوں نے رکھ لیا ہو، مؤذن ہر وہ شخص ہے جو اذان دے۔ اور بڑی برکتیں ہیں، جب کوئی اذان پڑھتا ہے تو فرشتے اذان میں اس کا ساتھ دیتے ہیں۔